السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 36 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافرمانی کی
اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا۔ جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شاہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے، تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر ننگے جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی، تو بارگاہ الہی میں عرض کی۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35 میں ارشاد ہے، یوسف نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دیکھی، تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے، تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کو قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان 2 جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزان عملیقی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ان 2 جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا، میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں
اس کی تعبیر بتائیے۔ بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزے دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے، اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں، اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرے اور جہنم سے بچا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے، کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کر لیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکابر اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم بھی جہاں عافیت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہیں قید و بند کی صحبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین یعنی دین اکبری ایجاد کیا تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول و عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں مکتوبات اور مریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کو عام کر دیا۔ پھر جب اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت کی زمام کار سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور تادیب کرنے، تہذیب سکھانے اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعے گوالیر میں قید کر دیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کافر و مشرک قیدی مشرف و اسلام ہو گئے۔ اسی طرح قید خانے میں مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل و عیال، مریدوں اور اہل محبت کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے ایک خط ملاحظہ ہو، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ و بے مزہ ہے، لیکن اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ 3 باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 لمبی قرات کے ساتھ نماز، نمبر 3 کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار۔ کلمہ لا کے ساتھ نفس کے خود ساختہ خداؤں کی نفی کریں، اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں۔
اپنی مرادیں چاہنا یعنی جو ہم چاہیں وہی ہو جائے گویا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی کوئی گنجائش نہ رہے اور ہوس کا خیال تک نہ آنے پائے تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو۔ نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں کو کلمہ لا کے تحت لائیں تاکہ ان سب کی نفی ہو جائے اور تمہارے سینے میں کوئی مقصد و مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میری رہائی کی آرزو بھی جو اس وقت تمہاری سب سے اہم آرزوؤں میں سے ہے نہ ہونی چاہیے۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فعل و مشیت پر راضی رہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسے اپنا وطن سمجھے۔ یہ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جیل میں تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگہبانوں میں سے ایک شخص حسن بن خیطبہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میرا کام آپ سے مخفی نہیں ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر نادم ہو اور جب تجھے کسی مسلمان کو قتل کرنے اور خود قتل ہونے میں اختیار دیا جائے تو تم اسے قتل کرنے پر اپنے قتل ہونے کو ترجیح دو اور اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے، اور تم نے اس عہد کو پورا کر لیا تو سمجھ لینا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک